ادھر رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے فرشتوں، دنیا میں رمضان آ گیا ہے، یہ مقدس مہینہ آ گیا ہے، جاؤ میرے روزہ دار بندوں اور بندیوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء، جب ماہ رمضان آتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے ہی کھول دیے جاتے ہیں۔ جب ماہ رمضان مبارک کی تشریف آوری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ روزہ دار بندی اور بندیوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں آتا ہے جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات یہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس پورے مہینے میں جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ باقی مہینوں میں کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہنم کے دروازے بھی باقی مہینوں میں کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، لیکن یہ رب کا کرم ہے، جو ہی رمضان شریف شروع ہوا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے پورا مہینہ جہنم کے دروازے بند کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کے دروازوں کو کھول دو۔ اور روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طریقے سے باقی مہینوں میں کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، لیکن رمضان شریف میں پورا مہینہ کھلا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو، روزہ رسول بھی ہم گناہگاروں کے لیے جنت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ، ہذہ روضۃ من ریاض الجنہ، سبحان اللہ، یہ جنت کی کیاریوں میں ایک کیاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ریاض الجنہ کیا ہے؟ جنت کی کیاریوں میں، جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، جو وہاں پہنچ گیا سمجھ لو کہ وہ جنت کے باغ میں پہنچ گیا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کیوں کھولتا ہے؟ آخر سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آسمانوں کے دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے، رمضان المبارک کے آنے سے جب آسمان کے دروازے اس لیے کھولے جاتے ہیں، آسمان کے دروازوں سے روزہ داروں پر اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ روزہ داروں پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے حور و غلمان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج دنیا میں رمضان آ گیا ہے، ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے، ماہ رمضان کے عظمتوں برکتوں والے دن اور راتیں آ گئی ہیں۔ تو جنت کی حوریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا پروردگار عالم، آج دنیا میں رمضان آیا ہے، ماہ سیام آ گیا ہے، مولا تعالیٰ ان روزہ داروں کو جنت کا مستحق بنا دے، یا اللہ ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما اور ہم سے روزہ داروں کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کی حوریں بھی روزہ داروں کے لیے خواہش کا اظہار کرتی ہیں، مولا ہمیں بھی ان کی خدمت کا موقع عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔
حضرات اس رمضان شریف کی عظمت شان کا کیا کہنا ہے؟ روایت میں آتا ہے جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے اس کی برکت سے باقی مہینوں میں کافر کو پورے 11 مہینے دن و رات صبح و شام عذاب الہی ہوتا رہتا ہے، عذاب الہی۔ اور جو بڑا مشرک ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، گناہ گار ہے، عذاب الہی میں مبتلا رہتا ہے، لیکن جب ماہ رمضان شریف آتا ہے یہ پورا مہینہ عذاب سے انہیں ریسٹ مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے صدقے میں اپنے تو اپنے غیروں کو بھی ایک مہینہ کے لیے عذاب سے چھوٹ مل جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر آپ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے پابند ہوں گے، تراویح کے پابند ہوں گے، نماز کے پابند ہوں گے، انشاءاللہ ہم تو بدرجہ اولا جہنم کے عذاب سے چھوٹ کر کے جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اگر ایک غیر کو اتنا بڑا، اتنی بڑی سہولت مل جاتی ہے تو مسلمان سچے دل سے رمضان شریف کی عظمت کرے گا، عزت کرے گا، تو کیا نہ ہویا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، ماہ رمضان المبارک آتے ہی شیطانوں کو بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم کے کنارے باندھ دیا جاتا ہے۔ دور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا میں انسان شیطانی خیالات سے، شیطانی وسوسوں سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے 11 مہینے گناہوں میں مبتلا ہے۔ لیکن رمضان شریف کی عظمت کو دیکھیے مسلمانوں، برکت کو دیکھیے۔ یہ مسلمان باقی 11 مہینوں میں بھی اسی دھرتی پر ہوتا ہے، لیکن 11 مہینوں میں مسجدوں میں اتنا مسلمان نہیں ہوتا جتنا رمضان شریف میں ہوتا ہے۔ بات حق ہے یا کہ نہیں؟ کیوں؟ 11 مہینوں میں شیطان ہر وقت اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ مسجد میں جانا نہیں، اللہ کے گھر کی طرف نہیں جانا، نیکی کی طرف نہیں جانا، تلاوت کلام اللہ کی طرف نہیں جانا، شیطان روک لیتا ہے۔ لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو شیطان کو جہنم میں روک دیا جاتا ہے۔ جب شیطانوں کو وہاں باندھ دیا جاتا ہے انسانوں کو چھوٹ مل جاتی ہے، مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے نا آپ؟ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں شیطانی وسواس، شیطان کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ اگر رمضان شریف میں آپ ایک سوال کریں گے کہ مفتی صاحب یہ تو آپ نے ٹھیک فرمایا کہ رمضان شریف میں شیطان جو ہے باندھ دیے جاتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ شیطان کے بہکانے سے انسان غلطیاں اور گناہ کرتا ہے۔ ہم نے بعض مرتبہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں۔ پھر یہ کیسے کرتے ہیں؟ آئیے میں اس کا جواب دوں۔ رب کائنات قرآن مقدس میں فرماتا ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، رب فرماتا ہے کہ دلوں میں وسوسے ڈالنے والے شیاطین میں سے بھی ہیں، شیاطین اور جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے۔ وہ انسان کہ 11 مہینے شیطانی کام پر وہ لگا رہا، اس کے اندر شیطانیت اتنی رچ بس جاتی ہے کہ شیطان جہنم کے کنارے جکڑا ہوتا ہے، لیکن اس شیطانیت کی وجہ سے وہ خود گناہ کر رہا ہے، شیطان کے بہکانے سے نہیں، اپنے نفس امارہ کی وجہ سے کر رہا ہے، اپنے نفس امارہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ صلی توبہ۔ تو حضرات میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔
بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، ماہ مقدس جب آتا ہے اللہ تعالیٰ جنتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اے مسلمانوں، یہ ماہ رمضان مبارک اتنی عظمتوں والا، اتنی برکتوں والا ہے کہ پہلے رمضان ہی سے اللہ کی طرف سے ایک ندا ہوتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے اچھائی کے چاہنے والے اچھائی کی طرف آ، اے اچھائی کے چاہنے والے مسجدوں کی طرف آ، اے اچھائی کے چاہنے والے کلام الہی کی طرف آ، اے اچھائی کے چاہنے والے تبلیغ کی طرف آ، اے اچھائی کے چاہنے والے نماز کی طرف آ، اے اچھائی کے چاہنے والے کلام پاک کی طرف آ، اے اچھائی کے چاہنے والوں اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھو۔ یا باغی شر اکثر، اے برائی کے چاہنے والوں برائی سے رک جاؤ، اے برائی کے چاہنے والوں شراب نوشی سے رک جاؤ، اے برائی کے چاہنے والوں نمازی بن جاؤ، بے نمازی ہونے سے رک جاؤ اور نماز پنجگانہ کے پابند بن جاؤ۔ اور یہ سلسلہ پہلی رات سے لے کر کے رمضان شریف کی آخری رات تک رہتا ہے۔ یہ ندا صبح و شام ہوتی رہتی ہے۔ اس ندا کا آج اثر دیکھیے، جب رمضان شریف آتا ہے تو کائنات اسلام میں اللہ کی ہر مسجد جو ہے مسلمانوں سے بھر جاتا ہے۔ دن کو بھی عبادت ہوتی ہے، رات کو بھی عبادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، رات کے اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ روزہ دار اللہ کے نزدیک اتنا مقبول بندہ ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اتنا پیارا بندہ ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ روزہ دار بندے کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ سبحان اللہ، مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ سبحان اللہ، روزہ دار روزہ جب رکھتا ہے، جن کو کام کاج میں لگا رہتا ہے، شدت کی پیاس ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے وہ جو منہ کی بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک و عنبر خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بو جو ہے دانت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ خلوِ معدہ کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مفسرین نے اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، روزہ دار اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار ہر وقت عبادت الہی میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، روزہ دار کا روزہ رکھنا بھی عبادت، پھر افطار کرنا بھی عبادت، افطار کے بعد نماز مغرب پڑھنا بھی عبادت، اس کے بعد نماز تراویح کا انتظار کرنا بھی عبادت، نماز تراویح پڑھنا بھی عبادت، اس کے بعد نماز تراویح پڑھ کر کے سحری کے انتظار میں سونا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، روزہ دار کا ہر وقت ہر لمحہ عبادت الہی میں گزرتا ہے۔ اور روزہ دار کے جسم کا ہر حصہ جوڑ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے اللہ کے مخلوقات بخشش کی دعائیں کرتی ہے، مولا اس نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، یا اللہ اس کی بخشش فرما اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے ایک روزہ دار کا مسلمانوں کا۔ لیکن یہ ماہ مقدس، اے نوجوانوں، خود روزہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جاؤ۔ ہم نے دیکھا بہت سارے مسلمان رمضان شریف کے مہینے میں سرے اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا، ان عذاب اللہ شدید، وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ نمازوں کے پابند بن جاؤ، روزے کے پابند بن جاؤ، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔